بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے کنویں سے اٹھا کر محل میں پہنچا دیا اور بادشاہ بنا دیا۔ آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو آپ دیکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ باپ نے حضرت یوسف کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو نہ بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں اور ہم کو نہیں چاہتے، اس لیے یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ جان سے مت مارو، بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل میں اس کو کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائیوں نے ان کو ساتھ لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے، صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکال لیا اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، وجد اور عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خامند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا ہے، جس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس آیا۔ قاضی نے حضرت یوسف سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیا۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس وقت موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا اس بات کو جاننے دو اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔
جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا۔ اس نے ترکیب سوچی، وہ یہ کہ اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہی اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کروا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط پڑے گا اور پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا حضرت یوسف کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کا پہلا پارٹ آپ نے دیکھا اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دوسرا پارٹ دکھایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگا بیل آئکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔